بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اس شخص کو یعنی اس قسم کے لوگوں کو جو لوگ دین میں کچے ہیں، اللہ کی مدد سے مایوس ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، وہ دین کی مدد کو اس لیے چھوڑ گئے کہ اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا، اللہ نہیں کرے گا مدد. اللہ تعالی نے انہیں مثال سے سمجھایا کہ اگر تم لوگ اس قسم کے لوگ جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ اب اللہ کو چھوڑ کر اور طرف اپنی سوچ کو انتہا تک گھمائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، سوچیں کہ ہم آسمان تک پہنچ گئے، وہاں سے پھر ہم نے اپنے آپ کو آگے کچھ نہیں پایا، آگے رابطہ نہیں ہے، تو پھر وہاں سے اپنی رسی کو کاٹا، پھر نیچے گر گئے، تو ان کی تدبیر نے ان کے غصے کو ختم کر دیا ہے. اللہ سے ناراض ہو کر کوئی کہاں جائے گا؟ جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے زیرو ہے، اللہ کی مدد کے بغیر وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس آیت میں مزید ان کو دھمکایا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ضرورت تمہیں ہے. تم نے اللہ سے بغاوت مول لے لی تو کہاں جاؤ گے؟ اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. قرآن کریم کی پچھلی آیات کو جیسے ہم نے کتنی مثال کے ساتھ سمجھایا. جو شخص اللہ سے نا امید ہو کر غصے ہو رہا ہے اس کو مثال سے سمجھایا. اس طرح اللہ قرآن کی آیات کو واضح طور پر کھلے طور پر اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے وہ بالکل واضح ہے، مدلل ہے، مفصل ہے. باقی اس کے بعد واضح آیات سے ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملی وہ شخص بدقسمت ہے، وہ منحوس آدمی ہے، اس کی دنیا آخرت برباد ہے، کسی کام کا نہیں. جس کو ہدایت مل گئی ہے وہ خوش قسمت آدمی ہے، اللہ کی رحمت کا ملجا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ رہی ہے. اس وجہ سے جس شخص کے میں یہ گمان ہے کہ وہ دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اور وہ کچا آدمی ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے. اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا معتوب ہے، عتاب میں آئے ہوئے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے رہا. وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، خوب گڑ گڑا کے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ ساری مصیبتوں سے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچ جائے. جن لوگوں کو آخرت کی فکر اور آخرت کی اہمیت ہوتی ہے وہ دنیا کی کوئی پریشانی کی پرواہ نہیں کرتے آخرت کے بچانے کے لیے. فرعون نے جب اس کو جادوگروں کو کہا فرعون نے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، انہوں نے کہا جا جو ہوتا ہے کر لے، ایمان آ چکا تھا. فَقَدِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. زیادہ تو تکلیفیں ہمیں دنیا میں دے دے گا نا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. ہم تو اپنے اس رب پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے مغفرت کرے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں جنت دے دے، جہنم سے بچا لے. تو اصل آخرت ہے. اس لیے مومن کی سوچ آخرت کی فکر میں ہوتی ہے، دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. اور جو آدمی آخرت کی سوچ سے محروم ہوتا ہے اس کو دنیا اصل نظر آتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ
کا شکر ادا کرے اور ہدایت کی قدر کرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز اور نیکی میں لگے. جس کو ہدایت نہیں ملی وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے ہدایت مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.